سيدنا حبيبنا وشفينا مولانا وملجأنا ومأوانا محمد رسوله النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق اللہ مولانا العظیم۔ محبت اجازت دے تو سبھی احباب خلوص کے ساتھ درود و سلام پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلى آلك وأصحابك سيدي يا شفيع المذنبين۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ العظیم کی حمد و ثنا حضور نبی محترم رسول محتشم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات بے کس پناہ پر بے شمار نذرانہ ہائے درود و سلام عرض کرنے کے بعد میرے انتہائی قابل عزت احباب اللہ کریم کا شکر ہے جس نے ہماری گردنوں میں نسبت مصطفیٰ کا قلادہ عطا فرمایا۔ رب ذوالجلال اہتمام کرنے والے ہم سب کے بڑے ہی محبوب و محترم چودھری محمد حنیف صاحب آپ کی توفیقات خیر میں مزید اضافہ فرمائے، اور جتنے احباب دور و نزدیک سے سفر کر کے یہاں تک تشریف لائے، رب ذوالجلال سب کو اپنے کرم کی وسعت کے مطابق اجر عطا فرمائے۔ اختصار کے ساتھ کچھ گزارشات جو ذہن میں آ رہی ہیں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ اللہ کریم اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بڑھ کے محبت فرماتا ہے۔ یعنی 70 ماؤں کا پیار ایک بچے سے کم ہے، اللہ کی محبت اپنے بندے سے زیادہ ہے۔ مولا تیرے پیار کو محسوس کیسے کریں؟ ماں کی محبت تو محسوس ہو جاتی ہے، تیرے پیار کو محسوس کیسے کیا جائے؟ فرمایا میرے بندے تجھے کبھی تیری ماں نے مارا ہے؟ جی مولا کبھی کبھی جذبات میں آ کر ماں مجھے مار لیتی ہے۔ فرمایا کب مارتی ہے؟ وہ مولا جب میں اپنی ماں کی نافرمانی کروں نا، جب میں اپنی ماں کی نافرمانی کروں، اپنی ماں کا کہا نہ مانوں، تو غصے میں آ کے میری ماں مجھے مارتی ہے۔ فرمایا میرے بندے یہ میرا تیری ذات کے ساتھ محبت کا تعلق ہے، تو ایک دن ماں کی نافرمانی کرے وہ غصے میں آ کے تجھے مارتی ہے، ایک دن میں تیرا رب تجھے 5 بار بلاتا ہے تو نہیں آتا، تیرے رب نے تو تجھے کبھی نہیں مارا۔ میرے بندے تو سنی بن گیا ہے، تو شیعہ بن گیا ہے، تو دیوبندی بن گیا ہے، تو وہابی بن گیا ہے، تیرے رب نے تجھے ایسا پیدا نہیں کیا۔ مولا تو نے مجھے کیسا پیدا کیا؟ فرمایا ما من مولود الا یولد علی فطرہ۔ فرمایا تیرے رب نے تجھے مسلمان پیدا کیا۔ آج بھی جو بچے یورپ میں پیدا ہو رہے ہیں وہ آقا کے اس فرمان کے مطابق فطرت اسلام پر مسلمان پیدا ہو رہے ہیں۔
میں توجہ کا طالب. جو بچے ہندوستان کے دور دراز علاقوں میں پیدا ہو رہے ہیں وہ اسی فرمان مصطفیٰ کے مطابق مسلمان پیدا ہو رہے ہیں. آج بھی جو بچہ افریقہ میں جنم لیتا ہے وہ آقا کے فرمان کے مطابق فطرت اسلام پر مسلمان پیدا ہوتا ہے. ذہن میں سوال یہ آتا ہے کہ اللہ نے تو بچے کو مسلمان پیدا کیا تھا، مولا تو نے تو انسان کو مسلمان پیدا کیا تھا، یہ بڑا ہو کر بے ایمان کیسے ہو گیا؟ یہ بڑا ہو کر منقسم کیسے ہو گیا؟ فطرت اسلام پر پیدا ہونے والا بچہ بڑا ہو کر بٹ کیسے گیا؟ اس کا جواب بڑا سادہ سا ہے. فرمایا میں نے تو مسلمان پیدا کیا تھا، مگر بڑے ہو کر بچے نے عقیدہ وہ اختیار کیا جو اس کے والدین کا تھا. میں نے بچے کو مسلمان پیدا کیا تھا، بڑے ہو کر اس نے نظریہ وہ اختیار کیا جو اس کی تربیت کرنے والوں کا تھا، جو اس کی پرورش کرنے والوں کا تھا. میں اپنی تسلی کے لیے ایک مثال دیتا ہوں تاکہ میں مطمئن ہو کے ممبر شریف سے اٹھوں. دیکھیں بچہ فطرت اسلام پر مسلمان پیدا ہوا، جیسے ہی بڑا ہوا 11ویں کا لنگر پکانے لگا. کیوں؟ اس کے والدین پکاتے تھے. بچہ فطرت اسلام پر مسلمان پیدا ہوا، بڑے ہو کر ماہ محرم الحرام میں ماتم کرنے لگا. کیوں؟ اس کے والدین کرتے تھے. بچہ فطرت اسلام پر مسلمان پیدا ہوا، بڑے ہو کر 30 40 50 دن کے تبلیغی چلوں پر جانے لگا. کیوں؟ اس کے والدین جاتے تھے. بریکٹ کو کھول لیتے. بچہ مسلمان پیدا ہوا تھا، بڑا ہو کر سکھ ہو گیا، بڑا ہو کر عیسائی بن گیا، بڑے ہو کر یہودی بن گیا، بڑے ہو کر بدھ مت اور جین مت بن گیا. کیوں؟ اس کے والدین اسی عقیدے اور نظریے سے تعلق رکھتے تھے. اب جتنے دوست بھی آپ میں سے محبت کے ساتھ سن رہے ہیں، جتنے بھی سن رہے ہیں، وہ میری اس گزارش کو محبت کے ساتھ ہی قبول فرما لیں گے. بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے، بڑا ہو کر عقیدہ وہ اختیار کرتا ہے جو اس کی تربیت کرنے والوں کا ہو. تو پھر آج کے بعد ذہن میں رکھیں، آج کے بعد کوئی بھی شخص جناب ابو طالب کو یہ نہ کہے کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا. دیکھیں اسلام میں، حضور کے دین میں جبر نہیں ہے، فکر ہے. اب چونکہ آپ نے دھیان ہی نہیں کیا تو بات تو رہ گئی نا آپ کی. میں اپنی ترتیب سے آپ کی خدمت میں عرض کرتا جا رہا ہوں. دیکھیں مصطفیٰ کے دین میں فکر ہے. کسی کو کافر کہنا مصطفیٰ کا دین نہیں ہو سکتا. یہ ابو طالب کیسا کافر ہے جس نے 2 بچے پالے، ایک بڑا ہو کر محمد مصطفیٰ بن جاتا ہے، دوسرا بڑا ہو کر علی مرتضیٰ بن جاتا ہے. ایک بڑا ہو کر سلطان الانبیاء بن جاتا ہے، دوسرا بڑا ہو کر سلطان الاولیاء بن جاتا ہے. ایک بڑا ہو کر اسلام لانے والا بن جاتا ہے، دوسرا بڑا ہو کر اسلام بچانے والا. کیا بات ہے، واہ واہ. یہ میرے بندے، یہ میرا تیری ذات کے ساتھ پیار ہے. فرمایا 9 مہینے تو اپنی ماں کے پیٹ میں رہا ہے، کوئی ایک دن ایسا بتا کہ جب تیرا ناشتہ لیٹ ہوا، کوئی ایک دن ایسا بتا 9 مہینے میں جب تیرا دوپہر کا کھانا تجھے دیر سے ملا. کوئی ایک رات ایسی بتا دے کہ تیرا رات کا کھانا تجھے تاخیر سے ملا. نہیں مولا ایسا تو کبھی نہیں ہوا. اگر ایسا ہوتا تو میں مر نہ جاتا. مولا کیوں؟ فرمایا تجھ سے پیار جو کرتا ہوں. مولا یہ کیسا پیار؟ فرمایا 9 مہینے میں تیرے رب نے تجھے منہ کے ذریعے خوراک نہیں دی. باری تعالیٰ تو نے کھانے پینے کے لیے تو میرا یہ منہ بنایا ہے، وہاں اس رستے سے کھانا کیوں نہیں دے رہا؟ فرمایا پیار جو کرتا ہوں. ناف کے ذریعے. ناف کیا ہے؟ بچے کے خوراک کی نالی ہے. ناف کے ذریعے. مولا اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ جس میٹیریل سے تو بنا ہے وہ میٹیریل ناپاک ہے. باپ کی طرف سے دیکھو تب، ماں کی طرف سے دیکھو تب. پھر جس جگہ پر تیرے رب نے تجھے 9 مہینے رکھا، ووم آف دا مدر، وہ جگہ ناپاک ہے.
پھر جس چیز کو 9 مہینے تیرا کھانا اور خوراک بنایا، تیری ماں کی ماہواری کا خون، وہ خوراک ناپاک تھی۔ فرمایا تیرے رب نے سوچا کہ میرا بندہ دنیا میں جا کر اسی زبان سے میرا نام لے گا، میرے محبوب کا نام لے گا، میرے مصطفیٰ کے خاندان والوں کا نام لے گا، میرے مصطفیٰ کے اہل بیت کا، حضور کے غلاموں کا، صحابہ کا، ائمہ کا، اولیاء کا، صوفیاء کا نام لے گا، تو میں اپنے بندے کی زبان پر نجاست نہ لاؤں۔ جملہ عرض کر دیتا ہوں، آگے آپ کی محبت کے سپورٹ کرتے ہیں۔ فرمایا میرے بندے جب تک تو اپنے رب کے کنٹرول میں رہا، تیری زبان پاک رہی، بڑے ہو کر اسے پلید تو نے خود کیا۔ یہ میرا تیری ذات کے ساتھ پیار ہے، ورنہ فرمایا ایسا تھوڑی ہو سکتا ہے کہ تو رہے میری زمین پر، ہوا میری میں سانس لے، روشنی میری استعمال کرے، کھائے بھی میرا دیا ہوا، اور پھر رب کی نافرمانی بھی کرتا رہے۔ یہ فرمایا میرا تیری ذات کے ساتھ محبت کا تعلق ہے۔ اچھا اب اللہ کی کرم نوازی دیکھیں، میں جلدی سے بات کو سمیٹنے کی طرف آ رہا ہوں۔ بچہ دنیا میں آ گیا، 12-14 سال تک کھیلتا رہا، کودتا رہا، اسے نہیں پتا کہ میری روٹی کہاں سے آ رہی ہے، میرا پانی کہاں سے آ رہا ہے، میری چھت ارینج کہاں سے ہو رہی ہے۔ اب جب بچہ سینسس میں آیا، 12-14 سال کا، 15 سال کا ہوا، تو ایک دن اللہ کریم نے اسے مخاطب ہو کر فرمایا میرے بندے، اب جس کام کے لیے میں نے تجھے پیدا کیا ہے، اب آنا وہ کام کرتے ہیں۔ بولا کس کام کے لیے پیدا کیا ہے؟ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تجھے پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے، آؤ۔ مولا کہاں آنا ہے؟ فرمایا میرے گھر آنا ہے۔ مولا کب آنا ہے؟ فرمایا 24 گھنٹے میں صرف 17 منٹ۔ بندہ تھا نا تو فطور آیا، اس نے کہا مولا تیری نہ بیوی ہے، نہ بچے ہیں، نہ تیرے والدین ہیں، نہ تو کھاتا ہے، نہ کماتا ہے، نہ پلاتا ہے، ہر چیز سے غنی ہے، بے نیاز ہے، میری فیملی ہے، میرے بچے ہیں، میری اولاد ہے، میں نے کھانا بھی ہے، کمانا بھی ہے، پلانا بھی ہے، پالنا بھی ہے بچوں کو، مولا میں 17 منٹ نہیں آ سکتا۔ فرمایا کوئی بات نہیں، تجھ سے پیار کرتا ہوں تو ایسا کرتے ہیں 17 منٹوں کی بھی قسطیں کر لیتے ہیں۔ اللہ تھوڑی سی آپ کو بولنے کی توفیق بھی دے دینا تو کم از کم مجھے حوصلہ ہو جائے، میں تنہائی محسوس نہ کروں۔ 17 منٹوں کی بھی نا قسطیں کر لیتے۔ اچھا وہ کیسے؟ فرمایا ایسا کرنا 2 منٹ 2 فرض پڑھنے کے لیے صبح آ جانا، 4 منٹ اب ذرا گن لینا، 4 منٹ ظہر کے وقت آ جانا، پھر 4 منٹ عصر کے وقت آ جانا، پھر 3 منٹ مغرب کے وقت آ جانا، اور پھر 4 منٹ رات کو عشاء کے وقت آ جانا۔ 17 منٹ۔ بندے کے ذہن میں خیال آیا مولا یہ جو 17 منٹ میں نے تجھے دیے ہیں مسجد میں آ کر، ان 17 منٹس کا تجھے کوئی فائدہ بھی ہے؟ فرمایا مجھے کک فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ بندہ سوچتا ہے اچھا مولا اگر تجھے فائدہ نہیں ہے تو سچی بات یہ ہے کہ اندر سے دل میرا بھی کوئی نہیں ہے۔ آپ بولیں یا نہ بولیں، بات سچی یہی ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں کہہ دی ہے۔ مولا اندر سے دل میرا بھی کوئی کہ 17 منٹ میں تیری بارگاہ میں تجھے کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ فرمایا نہیں، دیکھیں ہمارے پاس تو جتنی نمازیں ہیں یا لالچ کی ہیں یا خوف کی ہیں، جتنی بھی ہیں، اس کائنات میں واحد شخصیت مولا مرتضیٰ ہے جنہوں نے مصلی پہ آ کر ہاتھوں کو بلند کر کے کہا تھا مولا علی نہ تیری جنت کے لالچ میں نماز پڑھتا ہے، نہ تیری جہنم کے ڈر سے نماز پڑھتا ہے۔ علی تجھے جھکتا اس لیے ہے تو محتاج عبادت نہیں ہے، تو لائق عبادت ہے۔ تجھے علی کے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے، جھکتا اس لیے ہے کہ تیری ذات اس قابل ہے کہ علی تیری بارگاہ میں جھک جائے۔ نعرہ حیدری۔ دل میرا بھی کوئی، تجھے فائدہ جو نہیں ہے؟ فرمایا مجھے فائدہ نہیں ہے لیکن اس میں تیرا فائدہ ہے۔ اچھا مولا میرا کیا فائدہ ہے؟ اب جلدی سے قبول فرمائے۔ فرمایا تو بندہ ہے، انسان ہے، اٹھتے جاگتے سوتے بیٹھتے کھاتے پیتے چلتے پھرتے عمدن سہون فکرن ہزارہ گناہ کرے گا۔ فرمایا گناہ رات کی تاریکی میں چھپ کے کرے گا، وہ جو صبح 2 منٹ تو نے مجھے دیے ہیں نا فجر کی نماز میں، فرمایا خاموشی سے آ جانا، رات سے فجر تک کے تیرے گناہوں پر کلمہ عفو کھینچ دوں گا۔ پھر تو بندہ ہے فجر پڑھ کے جائے گا کمانے، کوئی منڈی پہ چلا جائے گا، کوئی کاروبار کرے گا، کوئی بزنس کرے گا، جھوٹ سچ بولے گا، کم تولے گا، شیشے میں اتارے گا لوگوں کو،
کچی پکی باتیں کر کے اپنی روزی روٹی کا دھندا چلائے گا. فرمایا وہ جو فجر سے ظہر تک تو گناہ کرے گا تو پھر وہ ظہر کے وقت جو تو نے 4 منٹ اپنے رب کو دیے نا, آ جانا فجر سے ظہر تک کی تیری خطاؤں کو ظہر کے وقت بخش دو. ظہر سے عصر کی خطاؤں کو عصر کے وقت, عصر سے مغرب کے گناہوں کو مغرب کے وقت, مغرب سے عشاء تک کی خطاؤں کو فرمایا عشاء کے وقت بخش دوں گا. اسی طرح تیری زندگی کا پہیہ چلتا رہے گا, صبح و شام آتے رہیں گے جاتے رہیں گے. فرمایا بالآخر ایک دن تیری زندگی کا مین سوئچ آف کر دو. مولا وہ کیوں؟ فرمایا پیار جو کرتا ہوں. مولا یہ کیسا پیار ہے؟ فرمایا تیرا رب چاہتا ہے کہ جب تو میری بارگاہ میں آئے نا تو گناہوں سے ایسے ستھرا ہو کہ جیسے ابھی تو نے ماں کے پیٹ سے جنم لیا. بندہ تھا نا تو ایک بات اس کے ذہن میں اور آ گئی. کہنے لگا مولا گناہ تو مجھ سے ہو جاتے ہیں اور معاف تو نے کرنا ہے, پیار بھی تو کرتا ہے, تو مولا ایسا نہیں ہو سکتا کہ مہینے کے پہلے 15 دن میں اپنی مرضی کے گزار لوں اور آخری 15 دن باری تعالیٰ میں سلنڈر بھی اٹھا لوں گا, بستر بھی اٹھا لوں گا, بیگ میں کپڑے بھی ڈال لوں گا اور آ کے بیٹھ جاؤں گا مسجد میں. معافی میں نے مانگنی ہے, معاف تو نے کرنا ہے, عرض میں کر دوں گا, مولا قبول تو فرما لینا. ایسا نہیں ہو سکتا. فرمایا رب ہوں, کرنا چاہوں تو ایسا بھی کر سکتا ہوں مگر اس میں نقصان تیرا ہو جائے. مولا وہ کیسے؟ اب ایک مثال دیتا ہوں. فرمایا تو نے کبھی صاف ستھرا سفید کرتا پہن کر کبھی کھانا کھاتے ہوئے یا چائے پیتے ہوئے تیرے کرتے پہ داغ لگا ہو چائے کا یا کھانے کا؟ جی مولا ایسا ہوا ہے. فرمایا اس قمیض کے داغ کو فوراً دھوتے ہو یا 4 دن کے بعد دھوتے ہو؟ نہیں مولا میں فوراً دھوتا ہوں. بلکہ ایک دفعہ تو ایسے بھی ہوا تھا کہ میں صاف ستھرا نکھرا کرتا پہن کر چائے پی رہا تھا تو چائے کا داغ میرے کرتے پر میری قمیض پر لگ گیا. سامنے بابا جی بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا کہ بیٹے اسے ابھی دھو لو, داغ پکا ہو گیا تو یہ نہیں اترے گا. مگر مولا میں نے سوچا کہ میں دھو لوں گا. میں تسلی سے چائے پی کے کھانا کھا کے اٹھا. اگلے دن پھر میں نے کوئی صرف ایسا نہیں ہے کہ جو میں نے اس قمیض پر کرتے پر نہ رگڑا ہو. صرف بھی رگڑا ہے, بلیچ بھی رگڑی ہے, مگر مولا یہ داغ تھا پکا ہو گیا, نہیں اترا. فرمایا اچھا پھر اس قمیض کا کیا کیا ہے؟ باری تعالیٰ میں نے جا کر پھینک دی, بازار سے نہیں خرید کے لے آیا. لوگ کیا کہیں گے, شاہ صاحب ہیں, فلاں صاحب ہیں, خان صاحب ہیں اور داغی قمیض پہنی ہوئی ہے. فرمایا یہ میرا تیری ذات کے ساتھ پیار ہے, تو داغی قمیض کو جا کر پھینک کر بازار سے نہیں خرید کے لے آیا ہے, میں رب تیرے داغی وجود کو کہاں پھینکوں؟ میں تیرے گناہوں سے لتھڑے ہوئے وجود کو کہاں پھینکوں؟ اتنا پیار جب دیکھا بندے نے اپنے رب کا تو اس کا دل نرم ہوا اور کہنے لگا مولا ہے تو میرا رب اور میں بندہ ہوں, عاجز ہوں. مولا میں چاہتا ہوں کہ تو مجھ سے کچھ مانگ تاکہ میں تیری بارگاہ میں نظر پیش کروں. اتنا پیار تو کرتا ہے, ماں کے پیٹ سے لے کے آج تک تیرے کرم کے مرہون منت رہا. مولا میرا دل چاہتا ہے کہ تو مجھے حکم فرما تاکہ میں تیری بارگاہ میں پیش کروں. اللہ نے فرمایا میں نے تجھ سے مانگا ہے. مولا کیا مانگا ہے؟ فرمایا قرآن میں مانگا ہے. دیکھیں قرآن بریلوی نہیں ہوتا, قرآن شیعہ بھی نہیں ہوتا, قرآن بھابی اور دیوبندی بھی نہیں ہوتا. قرآن تو قرآن. فرمایا میں نے قرآن میں مانگا ہے اور قرآن کی سورہ شورا میں مانگا ہے اور آیت کا نمبر بھی 23 ہے اور 3 اور 2 بنتا بھی 5 ہے. مانگا ہے. مولا کیا مانگا ہے؟ فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. میرے بندے زندگی کی کسی صبح میں کسی شام میں تجھے اپنی رب کی کسی رحمت کا احساس آ جائے, چونکہ مصطفیٰ بھی اللہ کی رحمتوں میں سے سب سے بڑی رحمت ہے, کسی رحمت کا احساس آ جائے, خیال آ جائے اور بدلے میں تو کچھ پیش کرنا چاہے اپنی بندگی کو سامنے رکھ کر, فرمایا بدلے میں مجھے میرے مصطفیٰ کے خاندان کا پیار دینا, تیرا رب سمجھے گا تو نے حق کی بندگی ادا کر دیا ہے, تو نے بندہ ہونے کا حق ادا کر دیا. انسان تھا تو ایک فطور اور اندر سے جاگا. میں بات ختم کرنے لگا. کہنے لگا مولا نمازیں میں نے پڑھی ہیں, پڑھی تیرے لیے, سجدے میں نے کیے تیری ذات کو, گناہگار میں ہوں, معافیاں میں نے مانگی, معاف تو کرتا رہا. مولا بات تو رب کی اور بندے کی تھی, یہ درمیان میں تیسرا گھر اہل بیت کا کہاں سے آ گیا؟
بات تو تیری اور میری تھی، خالق اور مخلوق کی تھی، درمیان میں آل محمد کہاں سے آ گئے، حضور کا خاندان کہاں سے آ گیا؟ اب اس کو جلال آتا ہے، فرمایا چپ کر، مجھے اپنی نمازوں سے بلیک میل نہ کر۔ تیرے کھاتے میں کتنی نمازیں ہوں گی؟ 10 سال، 20 سال، 50 سال؟ فرمایا پیچھے مڑ کے دیکھ، 6 کروڑ سال کے نمازی کو جہنم میں پھینکا ہے۔ مولا کیا فرمانا چاہتا ہے؟ فرمایا تجھے بتانا یہ چاہتا ہوں، ایسے بے ادب نمازیوں کو دیکھوں یا اپنے خون میں وضو کر کے کربلا کی ریت پر سر جھکا کر نماز بچانے والے حسین ابن علی کو دیکھوں؟ ایسے نمازیوں کو نہیں دیکھتا۔ نماز دیکھے، کسی شخص کے سر پر یہ تلوار نہیں لٹک رہی کہ آپ نے ذکر حسین کرنا ہی کرنا ہے، مت کرے۔ اگر کسی کی تربیت میں، سرشت میں، فطرت میں یہ چیز شامل نہیں ہے تو مت کرے۔ لیکن اگر حسین کا دیا ہوا قانون غیرت آج بھی گھروں میں ہر غیرت مند کے گھر میں نافذ ہے تو تمہیں عزت والی جبین میرے حسین کے قدموں میں چکانا پڑے گی۔ اچھا لوگ سمجھیں کہ پتہ نہیں یہ تقریری جملہ ایسے بول دیتا ہے، تقریری جملہ نہیں ہے، یاد رکھیں۔ بندے سوچتے ہیں کہ وہ کون سا قانون غیرت ہے حسین کا جو آج بھی ہمارے گھروں میں نافذ ہے۔ میں مثال دے کر کہا کرتا ہوں، ہمارے گھروں میں 4 عورتیں ہیں، ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، بیوی ہے۔ یزید کہتا تھا یہ چاروں برابر ہیں۔ پتہ نہیں آپ کی توجہ ہے یا نہیں ہے، آپ کا فہم ساتھ دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا۔ یزید کا منشور تھا یہ چاروں برابر ہیں۔ میرے اور آپ کے امام نے کربلا میں ڈٹ کر فرمایا نہیں، 3 حرام ہے، 1 حلال۔ آج اگر کوئی شخص ماں کو، بہن کو، بیٹی کو عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، بیوی کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، یہ وہ قانون غیرت ہے جس کی خوشبو سے آج بھی ہر غیرت مند کا صحن مہک رہا ہے۔ میں ذکر حسین کروں، آپ واہ واہ کریں، یہ بھی بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، مگر اصل عظمت یہ ہے۔ بس آخری جملے، مضمون کو بہت سمیٹ دیا، آخری جملے، اصل مزہ یہ ہے، عربی زبان میں کہتے ہیں الفضل ما شاہدت بہ الاعداء، اصل عزت وہ ہے جس کو اغیار تسلیم کرے۔ اغیار، بابا گرو نانک سکھوں کے مذہبی پیشوا ہیں، انہوں نے اپنی بولی میں، گرمکھی ان کی زبان تھی، آج بھی ہندوستان کے کچھ علاقوں میں گرمکھی بولی جاتی ہے، پاکستان میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو رسم الخط گرمکھی کا لکھ لیتے ہیں۔ بابا گرو نانک نے اپنی زبان میں، گرمکھی میں 4 ایسے سطریں لکھی ہیں، وہ 4 سطریں سن لیں اور میں انشاءاللہ یہاں سے ممبر شریف سے اٹھنے والا ہوں۔ بابا گرو نانک، آپ الفاظ پہ غور کریں گے تو آپ کو خود ہی سمجھ آ جائے گی، وضاحت کرنے کی حاجت ہی نہیں پڑے گی۔ وہ کہتے ہیں جگت گرو حسین، گرو نانک، جگت آندن جہان نو، جگ نو، اور گرو کہتے ہیں پیشوا کو، رہنما کو، لیڈر کو۔ وہ کہتے ہیں جگت گرو حسین، ایسا گرو نہ کو، گرمکھی ہے، جگت گرو حسین ایسا گرو نہ کو، ایسی مرنی مر گئے جو سنے وہ رو۔ حسینیت کا تعلق سنیت کے ساتھ نہیں ہے، حسینیت کا تعلق شیعیت یا دیوبندیت کے ساتھ بھی نہیں ہے، حسینیت کا تعلق انسان کی غیرت کے ساتھ ہے۔ ورنہ اگر آپ مجھے اجازت دیں آخری جملہ کہنے کی تو میں آپ کی خدمت میں کہنے لگا ہوں، یہ جو آج میں اور آپ یہاں اپنے بھرم بنا کر بیٹھے ہیں، یہ خالصتاً مصطفیٰ کے خاندان کا احسان ہے، عالم انسانیت پر بھی، امت مصطفیٰ پر بھی۔ لفظ اگر تھوڑا سخت ہو جائے تو مجھے معاف کیجیے گا، چونکہ میں خود بھی نہیں چاہتا کہ میں اس لفظ کا کوئی مترادف استعمال کروں، میں بھی اسی لفظ کو استعمال کرنا چاہتا ہوں۔ یہ حضور کے خاندان کا احسان ہے، اور کمینہ ہوتا ہے وہ شخص جو محسن کے احسان کو بھول جائے۔ وہ تو گھٹیا ہے، پست ہے وہ تو، جو اپنے محسن کے احسان کو بھول جائے۔ یہ سرکار کے خاندان کی عظمت ہے، یہ ان کا احسان ہے جو رہتی دنیا تک عالم انسانیت پر اور مصطفیٰ کی امت پر قائم رہے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو سرکار کے خاندان سے وفا کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم حاجی صاحب اہتمام کرتے ہیں، اللہ آپ کی توفیقات خیر میں مزید اضافہ فرمائے، ہم سب کا خاتمہ بھی ایمان پر فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ فخر سادات قبلہ صاحبزادہ حضور پیر سید محمد